اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب وہ پاک پروردگار عالم جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاق، محبت، انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کا نام ہے، اور اعلیٰ ترین معیار کی جو اقدار ہیں اس میں احسان جو ہے وہ ایک عظیم صفت ہے۔ اب اگر ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم جب عبادت کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کی، تو ایسے عبادت کریں کہ جیسے ہم اس رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ یقین رہے کہ وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم نیکی کے کام بہت احسن انداز سے کرتے ہیں، بہت دل فریب انداز سے کرتے ہیں، خلوص نیت، اخلاص اور محبت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اب ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جو راستہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کے حوالے سے جاتا ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک جاتا ہے، اللہ کی محبت تک پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے احسان کی فضیلت کے تعلق سے، اور احسان صرف جو ہے وہ عبادات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ نرمی سے گفتگو کرنا، معاشرے میں بہترین انداز سے اپنا کردار ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں، وہ تمام ہی احسان کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے محبت کے راستے پر چلا سکتے ہیں، معاشرے میں کیسے بہترین فرد کے طور پر اپنے کردار کو ادا کر سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی بزم میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام ہی مضامین پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، اور آج بھی ایک مرتبہ پھر ہماری بزم میں موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ زینب اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت رونق افروز ہیں آج کی بزم میں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ بھی گفتگو فرماتی ہیں، اور یہ جو ان کا دینی سفر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے کی منازل طے کر رہی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، احسان کی جو فضیلت ہے، میں چاہوں گی اس کے مفہوم سے آغاز کیجیے گا۔ احسان کا مفہوم اور احسان کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، از روئے قرآن بیان کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی کام کو خوبصورتی، اخلاق اور بہتر طریقے سے انجام دینا۔ دین اسلام میں احسان کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ اس میں دینوی، دنیاوی تمام مسائل، اخلاق اور معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تم بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں
ایمان لاتے ہیں ایسے ہی نیکوکار بندوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. دیکھیے احسان کی ایک فضیلت یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے گا, اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے گا. احسان دلوں کو جوڑتا ہے, معاشرے کو مضبوط کرتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. اور دین اسلام نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ایک نیکی ہے. احسان بذات خود ایک نیکی ہے. اس میں صبر, شکر, درگزر, عفو, درگزر اور یہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. دیکھیے دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جو کہ نا جس میں نہ صرف مسکرانے پہ ثواب ملتا ہے بلکہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے. تو احسان نہ صرف عبادت کو خوبصورت بناتا ہے بلکہ اخلاق, سیرت اور کردار کو بھی خوبصورت بناتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے 2 بچیاں یتیم تھیں, ان کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. جب وہ خلیفہ بنے تو وہ بچیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں, آپ کو سلام عرض کیا, آپ نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح میں پہلے تمہاری بکریوں کا دودھ دھویا کرتا تھا اسی طرح اب بھی میں اسی طرح بکریوں کا دودھ دھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کی دل جوئی کریں, دوسروں کے مسائل کو حل کریں, بڑوں کا ادب کریں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ اختیار کریں. اور زینب صاحبہ زندگی میں اگر روشنی تمہیں تحفے میں ملے تو ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا جنہوں نے زندگی میں تمہاری زندگی کے اندھیرے بانٹے تھے. سبحان اللہ, کیا خوب جملہ, بہت پیارا انداز. زرمینہ یہ ارشاد فرمائیے گا, اب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے, آپ کی جو زندگی ہے, بہترین احسان کا جو بہترین نمونہ ہے, احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمائیے گا, احسان کی فضیلت کہیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے, احسان. ہم جانتے ہیں کہ احسان کا مادہ حسن سے ہے, یعنی کوئی بھی کام ہے اس کو انتہائی خوبصورتی سے, عمدگی سے, حسن و جمال کے ساتھ کرنا, گویا اس طرح سے کرنا جیسا اس کے کیے جانے کا حق ہو. چاہے ہماری عبادات ہو, چاہے ہماری ڈیلنگز ہو, ہماری معاملات زندگی ہو, ان کو حسن و خوبی سے انجام دینا. قرآن پاک میں احسان کے لیے منا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو امام راغب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو کام ہے جس کو ہم اتنی عمدگی سے کریں, جس زاویے سے دیکھیں, پرکھیں, اس میں دلکشی نظر آئے, اسی کو تو احسان کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی, سیرت طیبہ ہمیں سراپا احسان نظر آتی ہے. آپ کے ہم عبادات کے تعلق سے دیکھیں یا لوگوں کے ساتھ حسن و خوبی, بھلائی کے, ایثار کے, ان کے فوائد کے, بینیفٹس کے, نفع بخشی کے اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. جب ہم حدیث جبریل کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایمان کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرٹیکلز آف فیتھ بیان فرمائے, پھر اسلام کیا ہے تو بتایا کہ تمام تر حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. پھر جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ تصور زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہم نے امپلیمنٹ کر لینا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ از واچنگ اس, تو ہم نے ہر کام نہایت عمدگی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ, مفہوم حدیث ہے, احسان کا معاملہ اختیار کرے تو جب وہ اس پوزیشن میں ہو نا کہ احسان کا بدلہ اچھا دے سکتا ہو بھلائی کی صورت, تو ضرور دینا چاہیے, اور نہیں تو تعریف ہی کر دینی چاہیے, یہ بھی شکریہ کے ضمن میں آ جایا کرتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ طائف سے واپسی پر تشریف لائے, زخموں سے چور ہیں, بہت زیادہ تکلیف کا عالم ہے, تو سرداران قریش میں سے مطعم نامی ایک شخص تھا جس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور رحم دلی کا, محبت کا معاملہ اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے اللہ کی امان ہی کافی ہے. اور لیٹر آن جب جنگ بدر میں قیدی لائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آج مطعم
زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ قیدیوں کو آزاد کر دو تو میں آزاد کر دیتا. اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے, ان کو آپ نے اونٹوں سے بھری ہوئی وادی تحفتاً دی. اور ایک مرتبہ قرض کے لین دین کا ذکر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اونٹ اس شخص کو دیا جس کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا, اور اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بڑا خوبصورت معاملہ اختیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے ذمے کوئی بھی احسان ہو یا قرض ہو تو بہتر یا اس سے بھی زیادہ اچھا ادا کرو. حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو کنیکٹ کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے. خواہ ہم اگر کسی جانوروں کے ساتھ بھی کتنا رحم دلی کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جب ذبح کرنا ہے تو چھری کو تیز رکھنا ہے, ان کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے تمام اپوننٹس آف اسلام کو کس طرح معاف فرما دیا, جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا, جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا, جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا. یہ ایک بہت بڑی احسان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے جس کو ڈیفینیٹلی ہمیں فالو کرنا ہے. پھر طائف کے موقع پر آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, راہ حق میں آپ ہیں, اللہ کے توحید کے میسیجز دے رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں سمجھتی ہوں, احسان کے تمام چیپٹرز کی بڑی خوبصورت تشریح کر دی اور وضاحت فرما دیا کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. تو گویا ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا خوبصورت انداز. اور ہم جب حدیث مبارکہ کی روشنی میں احسان کو جانتے ہیں, اس کی فضیلت کو پڑھتے ہیں, اور وہ تمام مناظر جو حدیث مبارکہ میں موجود ہیں, وہ تمام واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی پر کہیں کہیں شرمندگی بھی ہوتی ہے. مزید گفتگو کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں احسان کی فضیلت کے تعلق سے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں, اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں, قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم نے جانا کہ احسان کی کیا تعریف ہے, کہ کتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طرح, کہاں کہاں, کن کن مقامات پر احسان کر کے بھی دکھایا, اور اس کی جو ہمیں جو تعلیم بھی عطا فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگ جو ہیں وہ اس احسان کو اپنا لیں تو آپا معاشرے کا رنگ ہی بالکل بدل جائے, بالکل معاشرہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے, معاشرے کی فضا بدل جائے. کیسی فضا ہوگی, کیا کہیے گا؟ دیکھیے زینب صاحبہ, احسان ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں نیکی, بھلائی, خیر خواہی کے تمام کام شامل ہیں, اور احسان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. وہ تمام کام احسان کے زمرے میں آتے ہیں جس میں کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا مقصود ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کا نام احسان ہے. تو ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا, بیماروں کی عیادت کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, بیواؤں کی خبر گیری کرنا, یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہی ہو کر ہم جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں, اپنے آپ کو برائیوں سے نجات دلا سکتے ہیں. ایک معاشرہ جو ہے وہ بھی فلاح اور کامرانی کا ضامن ہو سکتا ہے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا, اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیموں کا خیال رکھا جائے, اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا,
اسے پیاس لگی تو زینب اس زمانے میں چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا، تو کنواں اس نے دیکھا اور کہا میں چمڑے کے موزے سے پانی لے کر پانی پیوں گا چند بوند. تو دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ جیسے مجھے پیاس لگ رہی ہے اسی طرح اس جانور کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی. اس نے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ کھول کے اس کے قطرے ڈالتا رہا. تو اس کے لیے بشارت دی گئی کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں سے کھاتا تھا میوے توڑ کے کھاتا تھا، پھل کھاتا تھا، تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ نہیں یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جہاں جاتا ہے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تھی. تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی احسان ہے. اسی طرح ایک شخص بہت گناہ گار تھا، دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوا تو فرشتے نے کہا کہ بھی تم دوزخ میں ڈالے جا رہے ہو، کیا تم نے کوئی نیکی نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بس میں مقروض کو قرض کی ادائیگی میں سہولت دیا کرتا تھا، اور جو کوئی مجبور و بےکس ہوتا تھا اس کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا. تو اس کو بشارت دی گئی کہ جہاں تو جنت میں داخل ہو جا. دیکھیے آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج معاشرے میں افراتفری ہے، لوگ ایک دوسرے پر احسان کرنا بھول گئے، اور اگر تھوڑا بہت احسان کر دیں تو جب تک اسے جتا نہ دیں تو ان کی نعتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو احسان کر کے دوسروں پر جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے، کسی کی پریشانی کو پریشانی سمجھنا چاہیے، بیماروں کی تیمارداری کرنا چاہیے، جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے. یہ وہ تعلیمات ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو نہ صرف کہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ایک معاشرہ مستحکم انداز اختیار کر لے گا اور ایک معاشرے میں سکون آ جائے گا، ایک معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہوگا. کہ مشکل میں جب حضور کا لیتے ہیں نام سب، ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام سب. آسان کام سب ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام سب. ہمیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درس ملتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بے حسی کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. اور واقعی در حقیقت اگر ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو اپنا لیا ہوتا صحیح طریقے سے عملی طور پر، صرف زبانی کلامی نہیں، تو اس معاشرے کی تصویر واقعی اکثر مختلف ہوتی، جو آج ہمیں بے حسی اور نفسا نفسی والا معاملہ نظر آتا ہے. آپ ارشاد فرما دیجیے. اب اسی سوال کو میں کچھ مزید اس طرح سے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن فی زمانہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایسی نظر نہیں آتی زرمینہ جس طرح سے فضا ہمیں نظر آنی چاہیے. اور جو تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجیے، کیا وجہ دیکھتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں فی زمانہ واقعی ہم سوسائٹی کو دیکھیں، لوگ اس قدر معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، حب دنیا میں حب جاہ میں اس قدر مستغرق اور محو ہو چکے ہیں کہ وہ احسان کرنا بھول چکے ہیں. نیکی کے معاملے کی سمت کیسے جانا ہے، اس کی پازیٹیو وائبس کو سوسائٹی میں کیسے پھیلانا ہے. حالانکہ دین اسلام تو ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت طیبہ کا اتنا خوبصورت ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اس کے باوجود بھی سوسائٹی کی فضا ہمیں قطر ہم دیکھتے ہیں اپوزٹ نظر آتی ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہاں میں چند ایک کو کوٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں کچھ حد تک ایسا ہوا ہے کہ سوسائٹی میں دینی معاملات کو یا دینی ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں یا عبادات چند ایک ظاہری اعمال تک ان کو محدود کر لیا گیا ہے. حالانکہ اصل جو احسان اور بھلائی کی روح ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری تھا نا، جس میں بہت ساری حدیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں. لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ میٹیریلسٹک جیسے میں نے کہا ہو چکے ہیں.
حب دنیا، میرا عہدہ، میرا مال، میں یہ اس قدر جتانا کہ جس سے انسان اللہ کی نظروں میں بھی وقار کھو رہا ہے. آپ خود اگری کریں گی شاید. اور جس انسان کو بتا رہا ہے اس کی نظروں میں بھی وقار کھو رہا ہے. کیونکہ یہ عہدہ، یہ وقار، یہ رتبہ کس نے عطا کیا ہے؟ کیا ہم خود لے کر آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا. تو ہم احسان کا معاملہ کیوں نہ اختیار کریں، کیوں نہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر یہی جو میں ہے نا، سیلفشنس کا شکار ہو جانا، خود غرضی میں مبتلا ہو جانا کہ دوسرا اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، درگزر سے پیش نہ آنا، اس کو جتانا، یا اگر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کیا ہے تو بار بار اس کو جتانا اس کے سامنے یہ انسان کا شیوا بن چکا ہے. حالانکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کو خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینے کا درس دیا گیا. پھر سوشل میڈیا کا بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آتا ہے کہ ریاکاری کے لیے یا پبلسٹی کے لیے بس آپ کسی کو سلام کر دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ فیکٹر بھی فی زمانہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں احسان کے لیے پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے نا، برداشت کا. سوسائٹی میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر عدم برداشت کے، نیگیٹیوٹی کے مظاہرے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے مظاہرے ہمیں عام نظر آتے ہیں. پھر ہمارے اداروں میں، سکولز میں، گھروں میں، فیملیز میں، رشتوں میں بچوں کو سکسیس یعنی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے تو ہم خوب تیار کرتے ہیں، لیکن ان کو اخلاقی کمزوریوں کا شکار نہ کریں نا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے ان کو احسان کی اصل روح سے ضرور آگاہ کریں. اور جب ہم واقعی دین کو پڑھ کے، سمجھ کے، بیان کر کے یا سن کے تو رکھتے ہیں، لیکن اس پہ جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے اس کو اپنی لائف کے اندر، تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. تو آج سے ڈیفینیٹلی ہمیں تہیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے احسان و بھلائی کے معاملات کو اختیار کریں گے. اچھا، حب دنیا اور حب مال کی جیسے میں نے بات کی تو قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں بڑا پیارا تشریح کرتی ہوئی وہ نظر آتی ہے احسان کے تعلق سے کہ بھلائی کہاں کہاں اختیار کرنی ہے. ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انفاق کرتے ہیں، اپنا مال ایثار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تیش کے وقت، غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہیں اور دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو کہیں صالحین کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرما رہا ہے، کہیں محسنین کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرما رہا ہے، کہیں متقین کہہ کر ان کو یاد فرما رہا ہے. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ احسان نہیں کریں گے، کیونکہ جزا چاہتا ہے نا انسان سے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے قول کا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اس میں احسان کرنے سے باز رہنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ مومن کو تو کان اور آنکھیں کھلی رکھنے کا کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اچھے طور سے پیش آ رہے، ہو سکتا ہے کل کو سیلف کمپلیکس میں آ کر وہ آپ ہی کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کر لے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو احسان کرنے والے نے بھی اور جس پر کیا جا رہا اس نے بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. قدردانی تو اختیار کریں، اس حساب سے باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو ہم کیوں نہ خادم العالمین بن جائیں، کیوں نہ احسان کی خوبصورت شمع کو لے کر نکلیں اور اچھائی کے پھول راستے میں تقسیم کرتے چلے جائیں. اور اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی، جب ہم اچھائی کو لے کر چلتے ہیں، جو چیز ہم سوسائٹی میں تقسیم کرتے ہیں وہی لوٹ کر واپس آتی ہے نا، چاہے رزق ہو، خوشیاں ہو، علم ہو، برکات ہو یا بلیسنگز ہو. تو اس کو اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ نے بالکل درست فرمایا. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کبھی کوئی واقعی در حقیقت کسی کی ذات پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص بس ہمارا ہمیشہ یعنی کہ تا دم مرگ وہ ہمارا احسان مند رہے، ہم سے جھک کر ملے، نظریں نیچی کر کے ملے. ہمارا یہ رویہ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا، محبت کا درس عطا فرمایا ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جنہیں ہم نے اپنانا ہے. اور واقعی میں اب بھی یہ سوچتی ہوں کہ جو ہم نے نفسی کے بارے میں پڑھا نا کہ ایک دور ہوگا، وہ دور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، مختلف عہدوں کے لیے، جاہو منصب کے لیے، اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج ہم احسان کی فضیلت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیات ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. احسان کے
حوالے سے ہم نے جتنی ابھی تک اپنی اسکالر سے گفتگو سماعت فرمائی ہے، اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بس عمل نہیں کرتے. تو بار بار ہمیشہ ہر پروگرام کے وائنڈ اپ میں بھی یہ ضرور بات کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پڑھنا اور سمجھنا ایک طرف ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں. نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ کا انسانوں پر احسان کیا کہیے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، انہیں حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، انہیں خوب پاک صاف کرتا ہے، حالانکہ تم لوگ اس سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل انسانیت سے سک رہی تھی، حلال حرام کا لوگ فرق بھول گئے تھے، رشتوں کی پہچان کو فراموش کر چکے تھے، ماں بہن بیٹی بیوی کو کوئی رتبہ حاصل نہیں تھا، لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ برائیوں کی جانب راغب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں. محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کا نقشہ بدل دیا اور دنیا میں ایک روحانی سماجی معاشرتی انقلاب برپا کر دیا. لوگ ذلت و پستی کے غار سے نکل کر حقیقی زندگی میں آئے، انہوں نے جینے کا سلیقہ سیکھا، انہوں نے زندگی کے آداب سیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، اللہ واحد اللہ شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، جو سب سے پہلا پیغام دیا کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، بیواؤں کی خبرگیری کرو، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو، حلال حرام کا فرق رکھو اور اپنے رتبوں کو پہچانو. زندگی زینب صاحبہ آسان چیز کا نام نہیں ہے، زندگی بہت مشکل چیز کا نام ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ عمل زندگی میں بہت بڑی چیز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بتا دوں کہ قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے. انہوں نے زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو کفار بھی انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو انسان. تو محسن انسانیت نے دنیا میں تشریف لا کر ہمیں انسانیت کا احترام کرنا سکھایا کہ لوگوں کا احترام کیا ہوتا ہے، بیوی کا کیا رتبہ ہے، بہن کی کیا عزت ہے، ماں کا کیا رتبہ ہے، بیٹی کی کیا حقوق ہیں. پھر اسی طرح طے قبیلے کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان میں ایک عورت تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی چادر زمین پر گر پڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور کہا یہ جاؤ یہ چادر دو. وہ اپنے چادر سے اپنے سر کو ڈھانپے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کافرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو لڑکی، ہے تو بیٹی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے کہ آج ہمیں ہمارے حقوق عطا فرمائے، ہمیں بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین بہن ہمیں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر دور میں رہی ہے ضرورت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، کچھ اور نہ چاہیے مجھے اپنے واسطے، مقصود زندگی ہے محبت رسول کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنے ہیں. سلامت رہیے, آباد رہیے, اور بس کاش یہ ہم باتیں جو کر رہے ہیں ہمارے دل میں اتریں, آپ کے دل میں اتریں اور عمل کریں بس ہم ان تمام باتوں پر. زرمینہ آپ کے ارشاد فرمائیے گا کہ اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا احسان کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پر احسانات کیے ہیں, یقینی طور پر ہم سب آپ سب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے بھی ہیں. احسان کرنے والوں کے لیے جو ہے آخرت میں کیا اجر و ثواب ہے, کہیے گا. بہت شکریہ, بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر بے شمار احسانات کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کی ایک آیت میں بڑا خوبصورت فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں, ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس سے قبل انسان کھلی گمراہی میں تھا. اگر ہم اس احسان کو یاد کریں تو یقیناً اپنی زندگیوں میں اسی شمع کو لے کر چلیں گے, نہ صرف دوسروں کا راستہ روشن ہوگا بلکہ ہماری ساری زندگی بھی روشن ہوتی چلی جائے گی. اچھا, احسان کرنے والوں کے لیے تو دنیاوی دیکھیں یا اخروی بینیفٹس دیکھیں, انعامات ہی انعامات ہیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے, محسنین سے محبت فرماتا ہے. سورہ یونس کی ایک آیت کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ. اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ کر بھلا سو ہو بھلا. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہو کیا سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں فریب کو ٹھکانے سے محبت ہوتی ہے, نیکی کو بھی, نیکی اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی, وہ پلٹ کر اس انسان کی سمت لوٹ کر واپس ضرور آتی ہے. سورہ نحل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ احسان کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے, ان کا ٹھکانہ جنت ہے. پھر سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا. سورہ آراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, معیت اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کسی کے ساتھ احسان و بھلائی کا خوبصورت معاملہ اختیار فرماتے ہیں. تو دنیاوی اور اخروی بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں, لیکن ہم نے سمجھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, ان کے قول کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جو احسان کی روح ہے وہ اخلاص ہے. آپ دیکھیں جب آپ احسان کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی عبادات بھی کاملیت کی جانب آتی ہیں, ان میں نورانیت, کیف, لذت, حلاوت آپ گیٹ کر سکتے ہیں. آپ جب انہیں نیاز کو ٹکاتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا قرب الہی کی دولت سے اور اس خوبصورت مہک سے آپ معطر اور منور ہو جاتے ہیں, آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے. وہ لوگ جب مقام احسان پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو اپنے راز عطا کرتا ہے, کیونکہ احسان تزکیہ نفس, تصفیہ قلب اور معرفت ربانی کا نام ہے. سورہ نحل کی بڑی خوبصورت آیت کا مفہوم ہے جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت, یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں اس کی معیت حاصل ہے, تو اللہ جس کے ساتھ ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے خلاف ہے. کیا خوبصورت بات ہے. پھر ہمیں ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم احسان کی معنویت اور جامعیت پر غور کریں نا. جو ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا کیا گیا اس میں کیا ہے کہ حقوق اللہ ہیں, ہمارے فرائض و واجبات ہیں, ہم نے ادا کرنے ہیں, ہماری عبادات ہے. پھر حقوق العباد ہے, یعنی احسان مع مخلوق کے ساتھ بھلائی کا آپ نے معاملہ اختیار کرنا ہے. تو جو نماز ہی کی بات کروں, خشوع و خضوع سے آپ کر رہے ہیں. اور حج کے بارے میں کیا خوبصورت فرمایا گیا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, کوئی ہم نے فحش بات نہیں کرنی, بد کلامی نہیں کرنی, جھگڑا لڑائی فتنہ و فساد سے باز رہنا ہے. تو اس حج کی نورانیت کا اور بینیفٹس کا عالم کیا ہوگا. روزے کو دیکھ لیں, جب آنیسٹی سے ہم روزہ رکھیں گے خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, تو فرمایا گیا الصوم لی, حدیث قدسی ہے, وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مفسرین کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ اس کی رضا, اس کی جزا خود پروردگار عالم بن جاتا ہے. دے عطا فرمائے گا. تو بات اس ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں احسان کو ملوز خاطر رکھیں. اس سے فائدہ ایک اور دنیاوی بھی میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. کیا ہوتا ہے؟ استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے, خود غرضی کا کلا کما ہوتا ہے, لوگوں میں پیار, محبت, اتفاق, اتحاد, تعاون کی, امن اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے, معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے من کی دنیا جب خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے نا, اور دنیا اچھی ہوتی ہے, تو آخرت کی کنجی خود بخود ہمارے ہاتھ میں
आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू ज़रमीना आपने इरशाद फरमाई है। और बस आप देखें ना, जिस तरह हम बात करते हैं, अगर जुल्म की बात करें, ना इंसाफ़ी की बात करते हैं, तो हमें यही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है कि बस उतना ही कि जितना दूसरे ने आप पर किया, और माफ़ कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर एहसान करना है, माफ़ कर देना है तो ज़्यादा बेहतर है, और उसकी जज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। और जिसकी जज़ा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर ली, तो फिर वो क्या परवरदिगार आलम, क्या शहंशाह, क्या बादशाह है जो हमें अता फरमाएगा, हमारे तसव्वुर, हमारे गुमान से कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर साहिबा, कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहें, कहिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान करके जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हम एहसान करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और किसी की मदद भी करें तो इस हाथ से दें और दूसरे हाथ को खबर ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मोतबर नेकी वो है जिसका गवाह अल्लाह के सिवा कोई ना हो। अल्लाहु अकबर। ज़रमीना, वन लाइनर मैसेज। वन लाइनर मैसेज यही है कि अगर कोई हम पर एहसान करता है तो हमें कदरदानी ज़रूर करनी है, क्योंकि जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब फरमा दिया तो बस जो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर साहिबा, ज़रमीना आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी आमद की बहुत मशकूर हूँ। और एहसान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से आज हमने बात की, तो इसी दुआ के साथ इख्तिताम करूँगी कि परवरदिगार आलम आप सबको अपनी रहमतों, बरकतों और एहसानात के साए में रखे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।